پہلے تو علی امین کو میں داد دیتا ہوں، دلیر آدمی ہے، اتنے صبر سے اور اتنی دلیری سے اس نے جو بھی کوشش کی انہوں نے اس کو ذلیل کرنے کی، ایک دلیر آدمی کی طرح وہ کھڑا رہا ہے، چٹان کی طرح۔ ہمارے پہلے علی زیدی کو، علی امین کو سوشل میڈیا کے ہمارے نوجوانوں جس میں عطا ایک ہے، ان کو اٹھایا، یہ سارا خوف پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر سے سب کو پتہ ہے ان کے پیچھے کون ہے۔ ہم اور میں ان ساروں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف پھیلا کے اور یہ جیلوں میں لوگوں کو ڈال کے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے یہ جو حقیقی آزادی کا جذبہ ہے یہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں ہی نہیں۔ کبھی بھی نظریہ، جب ایک نظریے کا وقت آ جائے، کبھی بھی اس طرح کی حرکتوں سے وہ نہیں رکتا۔ ایسٹ پاکستان کو ہم نے گوایا، ایسٹ پاکستان میں ایک جماعت الیکشن سویپ کر گئی، پاکستان کے سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوئے، وہ سارا ایسٹ پاکستان میں الیکشن جیت گئی عوامی لیگ، اور بجائے عوام کے مینڈیٹ کو ماننے کے اسی جماعت کے اوپر کارروائی شروع کر دی، ملٹری آپریشن شروع کر دیے، اور جو پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا، پہلے تو آدھا ملک گیا، پھر جو ہمیں ذلت اٹھانی پڑی، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں یونیورسٹی میں تھا جب ہمارا ملک ٹوٹا ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں اس وقت برطانیہ میں پڑھ رہا تھا، ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہمیں کس طرح کی ذلت اٹھانی پڑی تھی، صرف اس لیے کہ بند کمرے میں کسی احمق نے غلط فیصلہ کیا کہ بجائے عوام کی مینڈیٹ ماننے کے ایک بیوقوف آدمی نے، کم عقل آدمی نے ان کے اوپر فوج چڑھا دی۔ نہ صرف ملک ٹوٹا، ساری قوم کو، ہمارے 90,000 لوگ ہندوستان میں قیدی بن گئے، ساری قوم کا سر شرم سے جھک گیا، ساری پاکستانی دنیا میں جدھر تھے ڈپریشن میں چلے گئے، اور اب پھر اسی راستے پہ لگے ہوئے ہیں، وہی کم عقل سوچ کا راستہ کہ ڈنڈے کے ذریعے ہم لوگوں کو ٹھیک کر دیں گے، بجائے عوام کی آواز سنیں۔ ساری عوام کھڑی ہے، ساری قوم آج حقیقی آزادی چاہ رہی ہے، آئین چاہ رہی ہے، قانون چاہ رہی ہے، رول آف لا چاہ رہی ہے۔ وہ تنگ آ گئے کہ طاقتور جو مرضی کرے قانون کے اوپر، اور عام آدمی کو انصاف ہی نہ مل سکے، اور سب کو پتہ ہے کہ ایسا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور آج پاکستان میں وہ وہی حالات ہیں جو انہوں نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ اگر طاقتور جرم کرے گا اور وہ معاشرہ اس کو نہیں پکڑے گا، طاقتور مجرم کو جو معاشرہ نہیں پکڑتا، سزا نہیں دیتا، اور صرف چھوٹے اور کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے آج، سب سے بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سر جھکا دیں اور ان کو قبول کر لیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں یہ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے چوروں کو اوپر بٹھا کے اور کہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں گے؟ اور جو قوم
یہ قبول کرتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہماری جو تحریک ہے حقیقی آزادی کی تحریک، اس لیے اس کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ جو طاقتور اوپر ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ پاور نہیں چھوڑنا چاہتے، پاور کے اندر اربوں روپیہ ہے ان سب کے لیے، پیسہ بنا رہے ہیں، ملک کا نظام تباہ کر کے خود سب پیسہ بنا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے جس طرح سے انہوں نے بال کاٹے ہیں اور جو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، یہ ایک شرم کا مقام ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم بال کاٹو، ہم مونچھ کاٹیں گے انشاءاللہ۔